یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا، اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا۔ ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی، ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں۔ آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی دیگیں لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج۔ ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد۔ آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو، سادگی کرو، سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے۔ لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے، وہ ہم نے کی تلاش۔ جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے، یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے، وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے۔ تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو اس کو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں۔ تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے۔ وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی ہی نہیں، وہ بیٹھا غریب۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا، دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہوگی، وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے، تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں۔ دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے، اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے، کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں، تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟
اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے. خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ. پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذہن کے اندر. تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے. معقول بات کیا ہے؟ لڑکا، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ حدیث اولبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو. یہاں تک کہا کہ بیس طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے، مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا نہ بیان کرتا؟